بابا کی بہت ساری باتیں ماما بتاتی ہیں اور باقی سب بتاتے ہیں، اور میں نے جتنا بھی بڑوں سے سنا اس کے مطابق بابا ایک آئیڈیل انسان ہے. میں نے انہیں دیکھا تو نہیں، لیکن دیکھے بغیر بھی میرے لیے وہ آئیڈیل ہی ہیں، لیکن جتنا میں نے سب سے سنا ہے سب یہی کہتے ہیں کہ وہ آئیڈیل پرسن ہے، اور بے شک وہ آئیڈیل تھے تو اللہ نے انہیں اس مقام کے لیے چنا جس کے لیے ہر کوئی نہیں چنا جاتا. جی ناظرین، سوہنا پاکستان کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان میاں عابد حسین. آج آپ کی ایک شہید کی فیملی سے ملاقات کرواتے ہیں. آئیں چلیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. سوہنا پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. جی بالکل ناظرین، سپاہی محمد ظفر شہید نے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے میدان جنگ میں دشمن کے خلاف جہاد کے دوران 13 جنوری سن 2002 کو شہادت کا درجہ حاصل کیا، اور اس طرح ان لوگوں سے جا ملے جو زندہ جاوید ہیں. سپاہی محمد ظفر نے 25 سال کی عمر میں شہادت کا درجہ حاصل کیا. شہادت کے وقت اہل خانہ میں سے ایک بیوہ اور 2 ماہ کی معصوم بچی کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اس وقت میرے ساتھ ان کے اہل خانہ موجود ہیں، ان کی بیوی موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی آنٹی، بتائیے گا کہ وہ کیسے باپ تھے، کیسے شوہر تھے، ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. وہ بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے باپ تھے اور بہت کیئرفل انسان تھے، بہت اچھے تھے اور اپنے ملک کے لیے بھی بہت اچھے تھے. وہ ہمیشہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے اور بہت اچھے سے پیش آتے تھے. وہ سب کے ساتھ بہت اچھے تھے، اپنی ماں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بہن سب اپنی فیملی میں سب کے ساتھ بہت اچھے تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. اچھا، ابھی میرا سوال یہ ہے کہ وہ کب اور کہاں شہید ہوئے، اور آپ کو ان کی شہادت کی جو خبر تھی وہ آپ کو کیسے ملی؟ وہ سن 2002 13 جنوری لپا سیکٹر بارڈر پہ وہ شہید ہوئے. اس وقت میری بچی صرف 2 ماہ کی تھی اور اچانک مجھے خبر آئی کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. یہ لاہور سی ایم ایچ میں پیدا ہوئی. وہ چھٹی آئے، انہوں نے دیکھا، اپنی بچی کو دیکھا، چھٹی کاٹی، واپس چلے گئے. تو واپس چھٹی جب گئے تو تقریباً 20-23 دن اتنے ہوئے تھے وہ جو میرے پاس سے گئے. تو اچانک مجھے خبر آئی کہ وہ شہید ہو گئے. میں ایسے بیٹھی، اسے گود میں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، باہر سے دروازہ لاک ہوا اور اچانک ایک آدمی نے کہا کہ آپ کا لپا سیکٹر پہ جو بارڈر پہ جو آپ کا داماد تھا ظفر، سپاہی محمد ظفر، وہ شہید ہو گئے. مجھے اس وقت یہ پتہ نہیں چلا کہ میرے ہاتھ سے میری بچی گر گئی یا کسی نے اٹھائی، پھر مجھے کوئی پتہ نہیں چلا اور میں ایک دم سے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کی ویسے تو بہت ساری یادیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں آج بھی ویسے ہی تازہ ہوں گی. وہ آخری وہ کون سے لفظ ہوں گے کہ جو آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہے، اور کب اور کہاں انہوں نے وہ لفظ بولے ہوں گے جو آپ آج بھی آپ کو وہ لفظ سنائی دے رہے ہیں؟ آخری وہ جب آخری چھٹی آئے ہیں میرے پاس، چھٹی آئے تو میری بچی پیدا ہوئی تھی لاہور سی ایم ایچ میں. تو وہ آئے اور اس سے بچی چھٹی آئے تو بچی کو اٹھایا گود میں، اسے لے کے تو بیٹھے تو اسے پیار کرنے لگے. پیار کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا، کہتے ہیں دیکھو ہماری بچی کتنی پیاری ہے. تو میں آگے سے ہنسنے لگی، میں کہ ہاں پیاری ہے. تو کہتے ہیں تم اس کا اچھے سے خیال رکھو گی؟ میں کہ ہاں اچھے سے خیال رکھوں گی. کہتے ہیں جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بارڈر ہے، وہاں بہت خطرہ ہے، اور انڈیا کی بارڈر اور ہمارے بارڈر آپس میں بالکل لڑائی ہے وہاں، تو شاید مجھے فخر ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. تو میں ایک دم سے ڈر سی گئی. میں آپ نے ایسے کیوں کہا؟ کہتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں. میں خوش ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں اور اپنے ملک کے لیے قربانی دوں. تو میں نے کہا میں کہ ایسے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھو ہمارے معصوم سی بچی ہیں، ابھی یہ 2 ماہ کی ہے، تو میں اکیلے اس کو کیسے پالوں گی، کیسے دیکھوں گی؟ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تو ساتھ ہے. تو میں رونے لگی. کہتے پاگل، یہ تو کسی خوش قسمت کو موت آتی ہے، ایسی موت تو کسی خوش قسمت کو آتی ہے، شہید والی موت کسی کے نصیب میں ہوتی ہے، آپ ایسے کیوں روتی ہو؟
मुझे लगता है कि मैं शहीद हो जाऊंगा। फिर मैंने ना फिर वो बच्ची को मुझे पकड़ाने लगे, कहते हैं ये पकड़ो बच्ची। मुझे ना ऐसे, मैं जब रोने लगी तो मुझे कहते हैं अब रो ना, ये देखो इससे देखो। फिर मुझे ना बुलाने लगे। मैं क्या आपने ऐसे क्यों कहा? कहते हैं पागल, ये जो शहादत की मौत होती है ये किसी किसी के नसीब में होती है। अगर मैं अपने मुल्क के पीछे कुर्बान हूँ, अपने मुल्क के पीछे कुर्बान हो जाऊँ तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये तुम्हें नहीं पता ये मुल्क हमने कितनी कुर्बानियों से बनाया है। मेरी जान चली जाएगी तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं शहीद होऊंगा तो कुछ नहीं होगा, जिंदा रहूंगा। तो फिर मैंने कहा मेरे साथ आप बात ना करें, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप ऐसी बातें करके मुझे क्यों डरा रहे हैं? कहते हैं नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता, शहीद तुम्हें पता है जिंदा होते हैं। फिर इसे मेरी गोद में देने लगे छोटी को, कहते हैं ये देखो ये हंस रही है। मैं क्या ये 2 माह की हंस रही है, आप मुझे बुला रहे हैं। तो फिर मुझे बुलाने लगे, कहते हैं मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, आप ना अपने दिल में ना सोचो ये। ठीक मेरे पास से वो उन्हें गए हुए 20-15 दिन इतने हुए, तो एकदम अचानक से वही जो बातें कर रहे थे वही मेरे सामने आ गई। और इसको मैंने पकड़ के गोद में बैठी हुई थी और मुझे नहीं पता ये मेरे हाथ से गिरी है या आज तक मुझे ये बातें नहीं बोली। अच्छा आंटी, ऐसे है कि उनको यहाँ से रुखसत हुए तकरीबन 18 साल गुजर गए हैं जी। इस अरसे में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आपने सही होंगी और उनकी जो ख़ास तौर पे जो कमी है जी। वो भी आपने महसूस की होंगी। जी। जब उन्हें 18 साल हो गए शहीद हुए, एक अकेली औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। 1-2 माह की बच्ची को पालना पढ़ाना और एक सर पे कोई साया भी ना हो, जिसका कोई भी ना हो। एक बाप का आसरा था, वो भी माजूर है, वो भी फौज में थे, वल्दा रिटायर हुए, तो वो भी माजूर है 16 साल से। और एक बच्ची को मैंने अकेले पाला है, अकेले पढ़ाया है, अकेले जिंदगी को चलाया है, बहुत सी मुश्किलात देखी। अच्छा, एक शहीद की बेवा होने पे आपको फ़ख्र है जी, और मुझे फ़ख्र है। दूसरे नंबर पे जो हमारी कौम है उसके नाम आप क्या वो अहम पैगाम देंगी, जो आने वाली नस्ल है उसका आपका क्या पैगाम है? मैं अपने तमाम मुसलमान बेटों भाइयों को, तमाम अपने पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जो मेरे मुल्क में हैं, मैं उन्हें यही पैगाम दूंगी कि अपने मुल्क को अच्छे से देखो। जो जिस तरह मेरे फौज में मेरे बेटे भाई अफसरान बाला सब देख रहे हैं, वैसे ही अपने पाकिस्तान को, अपने सब मुल्क को वैसे ही देखो। अगर फौज है तो हम माएँ बहनें बेटियां रात को चैन की नींद सोती हैं। तो इसी तरह जिस तरह फौज देख रही है, इसी तरह मेरे सब पाकिस्तानी बहन भाई बेटे मुसलमान सब इसी तरह देखें, क्योंकि ये मुल्क हमने बहुत कुर्बानियों से बनाया है। अच्छा आंटी, ये बाज़ हमारे माशरे में ऐसे अनासर भी हैं जो फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं, फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, उनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखें, जो फौज को गालियां निकालते हैं, फौज को बुरा भला कहते हैं, वो मैं तो समझती हूँ कि हमारे मुसलमान नहीं हैं, हमारे पाकिस्तानी नहीं हैं, वो हमारे मुल्क के हमदर्द नहीं हैं, वो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। देखें, आग में कूदे फौज, पानी में कूदे फौज, बॉर्डरों पे माँ के बच्चों के लाल, एक बच्चा जो अभी शहीद हुआ है वो मेरी तरह सिर्फ एक ही बेटा था अपनी माँ का, लेफ्टिनेंट नासिर, उस एक ही बेटा था, उसने बॉर्डर पे जान दी। ये जो लोग फौज के लिए, फौज को देखो, आग में वो कूदते हैं, दरिया में वो कूदते हैं, पानी में वो कूदते हैं। अगर फौज है तो फौज ने ये मुल्क संभाला है। इस वक्त मेरे साथ उनकी बेटी अलीना ज़फ़र कियानी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बाबा की बहुत सारी बातें मामा बताती हैं और बाकी सब बताते हैं, और मैंने जितना भी बड़ों से सुना उसके मुताबिक बाबा एक आइडियल इंसान है। मैंने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन देखे बगैर भी मेरे लिए वो आइडियल ही हैं, लेकिन जितना मैंने सबसे सुना है सब यही कहते हैं कि वो आइडियल पर्सन है। और बेशक वो आइडियल थे तो अल्लाह ने उन्हें उस मुकाम के लिए चुना जिसके लिए हर कोई नहीं चुना जाता।
اچھا وہ کیسے ان کے جانے کے بعد کمی تو آپ کو ضرور محسوس ہوئی ہوگی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جب آپ جاتی ہوگی کہ دوسرے بچوں کے جو باپ ہیں وہ آتے ہیں، انہیں لینے آتے ہیں، ایک شفقت کا جو ہاتھ ہے ان کے سر پہ ہوتا ہے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو ان کی کمی محسوس ہوئی ہوگی نا؟ I do miss Baba. I miss in every single moment of my life, especially on Father's Day. I miss Baba so much. So I اچھا miss اس him. کے علاوہ جو آپ کے بابا ہیں انہوں نے شہادت نوش فرمائی ہے، اس پہ آپ کو مایوسی ہے کہ آپ فخر محسوس کرتی ہیں؟ No doubt, I feel proud being a daughter of Shaheed. I feel proud being a daughter of soldier who laid down his life for our country, for our motherland. Absolutely, I feel proud. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ آگے جب جیسے جیسے آپ بڑی ہو رہی ہیں، آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے، آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ I also want to join Pak Army and I also want to serve my country as my Baba did. So yeah, I want to join Pakistan Army. کچھ یادیں شیئر کریں اپنے بابا کے متعلق، مطلب وہ کون سی ایسی بات ان کی آپ کو پیاری لگتی ہے کہ جو آپ کے دماغ میں کلک کر گئی ہے ان کی بات دوسروں سے ہٹ کے؟ ماما نے ایک بار بتایا کہ جب میں پیدا ہوئی تو بابا بہت ساری مٹھائی لے کے آئے اور انہوں نے محلے میں بانٹی، تو ماما نے مذاق میں کہہ دیا کہ لوگوں کے گھر تو بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو اتنی خوشی نہیں مناتے، تو آپ کے گھر تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اور آپ اتنے خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور اتنا خرچہ کر رہے ہیں. تو بابا ماما سے 2-3 دن ناراض رہے کنٹینیوسلی کہ آپ نے ایسے کیوں کہا ہے، میری بیٹی جو وہ 10 بیٹوں سے بھی زیادہ آگے ہے. تو یہ بات میں بالکل نہیں بھولتی، امی نے جو مجھے بتائی، اور مطلب کہ ان کا اتنا پیار تھا مجھ سے، اگر وہ آج ہوتے تو اب خود ہی امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیا مجھ سے ان کا پیار کیسے ہوتا. جب میں بالکل چھوٹی سی تھی تب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 10 بیٹوں سے آگے ہے، تو اگر آج وہ ہوتے تو ان کے جیسا پیار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا جو ہماری قوم کے دوسرے جو بچے ہیں ان کے نام آپ کا کیا پیغام ہے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. میں اپنی ساری نیشن کو یہ کہوں گی کہ we should always stand with our army. We should always remember the super sacrifices of our heroes who laid down their lives for our country, for our motherland, who are always there to undertake the responsibilities and challenges of either it may be horrifying earthquake or it may be some flood deviation, or it may be any challenging situation. Our army is always there. So by playing our part, we can make our country, by playing our part in development of our country, make our Pakistan unaccessible in every term, in economical term, in against any enemy. We can support our country, and we should support our army as well. So my message for all the nation is to stand with army in every situation, because they are always there for us in every single moment, in every single challenging moment. So we should always remember them too. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے گا، تقریباً 18 سال گزر گئے ہیں آپ کے والد صاحب کو شہادت کا درجہ حاصل کیے ہوئے، تو اس دوران جو فوج کے جو افسران ہیں، کیا ان کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ کی گئی ہے، آپ کی کوئی سپورٹ کی گئی ہے؟ بالکل جتنے بھی رائٹس ہیں شہداء کے وہ سارے ملے ہیں ہمیں، اور اس کے علاوہ بھی میں چاہے یہ میری ایجوکیشن ہو، چاہے میرا کوئی بھی مشکل ٹائم ہو، دے آر آلویز دیر ٹو ہیلپ اس. ہمیشہ ہمیں کوئی بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ہمیشہ اگر کوئی ہو بھی تو دے آلویز ہیلپ اس، آئدر اٹ فائنینشیل اور any other kind of sport they do. اوکے. اچھا جب انہوں نے شہادت نوش فرمائی تو اس کے بعد ان کو کس جگہ پہ دفنایا گیا، تھوڑا سا وہ بتا دیجیے. Mama got married in Kashmir, so in Kashmir Baba, a proper yadgar type of graveyard is there, and Baba buried there in Kashmir. Okay. I feel proud being a daughter of Shaheed, and also I feel proud being a niece of a Shaheed. میرے پھپھا وہ بھی آرمی میں شہید ہوئے ہیں.
1.5 year ہو گیا ہے. سو آئی فیل پراؤڈ فار بوتھ آف دیم. پھپھا میرے وہ ان کو 1.5 سال ہوا شہید ہوئے, اور بابا کو 18 سال ہو گئے ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے جیسے وہ دونوں یہی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے وہ دونوں یہی ہیں اور وہ دونوں کہیں نہیں گئے. اور ایسے ہی پھوپھا کی شہادت کے وقت تو مجھے ہوش تھی. تو میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ بے شک اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اللہ صرف اپنے خاص لوگوں کا انتخاب کرتا ہے. پھوپھا کی عادات بھی بہت مختلف تھی سب لوگوں سے, مطلب عام دوسرے لوگوں سے. وہ بھی بہت خیال کرنے والے, دوسروں کسی کی بھی پریشانی ان سے برداشت نہیں تھی ہوتی, اور رشتوں کو لے کے چلنے والے اور سب کا بہت خیال رکھنے والے, وہ بھی ایسے. جی ناظرین, میرے ساتھ سپاہی محمد ظفر کے بھانجے میں موجود ہیں. بلال صاحب آئیں ان سے بات کرتے ہیں. جی اکثر خالہ میری نام میں بتاتی ہوتی کہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں, بہت ہی بہادر انسان. انہوں نے پاک فوج کے لیے اپنی پوری لائف اور ان کے لیے وہ کر انہوں نے واقف کر دیا, اپنی پوری زندگی ان کے لیے, اپنی پوری زندگی نا پاک آرمی کے لیے قربان کر دیا. ایسے ایسے خالہ پھر میں ان کی باتیں بتاتی تھی, جس کی وجہ سے میرے اندر بھی پاک آرمی میں جانے کا جذبہ پیدا ہوا, اور میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی پاک آرمی میں جاؤں اور اپنے ملک کا نام روشن کروں اور پاک آرمی کا نام روشن کروں. آپ نے کوئی اپلائی وغیرہ کیا ہے؟ جی ابھی فی الحال تو نہیں کیا, مگر جیسے میرا سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آتا ہے انشاءاللہ میں بھی پاک آرمی جوائن کروں گا اور اپنے ملک کا نام روشن کروں گا. اچھا, یہ 6 ستمبر ہے آج, اور 6 ستمبر کے حوالے سے ناظرین کو کوئی اپنا پیغام دیں پاک فوج کے حوالے سے. میں تو جتنے بھی آج کل کے نوجوان ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی پاک فوج کا حصہ بنیں, اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنے پاک آرمی کا نام روشن کریں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سپاہی محمد ظفر شہید کے بھائی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی سر. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی آج ہوتا تو شاید ان کی جو خواہش ہم نہیں کر سکے وہ پوری کرتا. تو بس ہم یہی دعا کرتے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے. اس لیے جیسے کہ ابھی ہماری پاک فوج یاد رکھ رہی ہے تو وہ ان کو بس پاک فوج کو آرمی کو سلام کرتا ہوں. یہ شہیدوں کو ہی انہوں نے یاد کیا ہوگی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاء اللہ آپ بھی ایک ریٹائر فوجی ہیں, تو کیا آپ کے اندر آج بھی وہ جذبہ موجود ہے کہ آپ دوبارہ فوج میں جائیں اور اسی طرح دشمن کے خلاف بارڈر پہ کھڑے ہو کے لڑیں؟ انشاءاللہ الحمدللہ آج بھی میں اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتا ہوں جیسے کہ آج سے سن 2001 میں ریٹائر ہوا ہوں. تو اسی پوزیشن میں آج بھی دشمن کے سامنے آج کل جو بچے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑائی کروں گا. اور مجھے فخر ہے, میرے بیٹے ہیں 2, تو بھی شاید اللہ پاک جیسے قبول ہو بنائی نا اپلائی انہوں نے کی ہوئی ہے, تو شاید اگر کبھی چلے گئے تو انشاءاللہ میں بچوں کو بھی یہی کہوں گا اپنے ملک کو کسی قسم کی آنچ نہ آنے دیں دشمن سے. صحیح ایک مجاہد بن کے انشاءاللہ پاکستان کے لیے کام کریں گے اور لڑیں گے دشمن کے ساتھ. یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کو تو میں یہی کہوں گا کہ جہاں بھی ہیں ایک اپنے ملک کی کسی قسم کی کوئی بات اپنے اسکوٹی میں رکھیں اور اپنے سے جو سینئر ہے اس کا تابع دار رہیں, حکم مانیں گے اور اپنے ٹائمنگ کا پابند رہیں گے تو کسی جگہ پہ ہم باہر نہیں کھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو کام دائم رکھے اور انشاءاللہ کسی جگہ پہ بھی ہماری فوج انشاءاللہ مار نہیں کھائے گی کسی جگہ. اور ان کے حوصلے خاص کر ہمارے جو جوان ہیں نا انتہائی دلیر آدمی, کبھی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. تو اللہ پاک ہمارے افسروں کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں ان کو حکم کے پابند رہنے کا میں ان نوجوان بچوں کو کہوں گا کہ نہ بھی وہ پابند رہیں
अपने अफसरों का हुक्म माने, अपने मुल्क की खिदमत करें। جی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں عابد حسین کو اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ مانگتے ہیں یہ خود یہ کیوں نہیں جانے دیتے؟